السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد بتلایا کہ انسانوں کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا، انسانوں کو کس لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر خود اس کا جواب دیتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف و صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا میں انسان بھیجا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، کہ دنیا میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اسی کے سامنے سجدہ کرنا۔ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، اگر کسی کو سجدہ کرنا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو کرنا ہے۔ یہ آیت ہمیں شرک سے روکتی ہے، یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ کسی پیر یا بزرگ کی قبر سے نہیں مانگنا ہے، اس کی عبادت نہیں کرنی ہے، بلکہ عبادت کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب جس نے مان لیا، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے کہ مسلمانوں دنیا میں جا رہے ہو، دنیا میں جانے کے بعد ان دو چیزوں سے ہمیشہ دور رہنا۔ کون سی دو چیز؟ وہ چیز جس نے آج مسلمانوں میں اتحاد کی جگہ حسد پیدا کر دیا، وہ چیز جس نے آج نماز جیسی دولت جو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے اس کو بھلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جس نے بھلا دیا، کہا کہ ان دو چیزوں سے دور رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مسلمان ہو، جو مومن ہو، لا تلہکم، تمہیں ہلاک نہ کر دے، برباد نہ کر دے، خسارے میں نہ ڈال دے، اموالکم، تمہارا مال۔ دوسری چیز واولادکم، اور تمہاری اولادیں، کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ یہ دو چیزیں یعنی مال اور اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دے، برباد نہ کر دیں، تمہیں خسارے میں نہ ڈال دیں۔ کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ آج مسلمان مال کے چکر میں، مال کے حبس میں، مال کمانے کے لیے آج نماز کو ضائع کر دیا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتے، اور طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ آج مال کے ہوتے ہوئے، مال کے چکر میں ہم نے اپنے اہل عیال کے حقوق کو بھلا دیا، رشتہ داروں کے حقوق کو بھلا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس مال کے لیے آج ہمیں یہ ضرورت ہے، بس آج کا انسان سوچتا ہے کہ یہ دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، آج ہمیں دنیا کے لیے صرف ہمیں مال کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو مخاطب کیا، یہاں پر اہل کفر کو نہیں، کسی شرک یا
کہ کافر کو یہاں پر مخاطب نہیں کیا بلکہ کیا مسلمانوں کو، مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مسلمان ہو، جو مومن ہو، لا تلہکم اموالکم، تمہیں ہلاک نہ کر دے تمہارا مال اور تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ، کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، اور جس نے یہ عمل کیا وہ ٹوٹے اور خسارے میں ہے، یعنی دنیا میں آنے کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھلا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو بھلا دیا، تو وہ ٹوٹے اور خسارے میں ہے۔ آج آپ اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی کے اندر نظر اٹھا کر دیکھیے کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے لوگ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ آج نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، حج ہم نہیں کرتے، تو اپنے اہل عیال کے حقوق ادا ہم نہیں کرتے، پڑوسی کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے، تو پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبتیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں یہ تمہارے کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے کیے ہوئے دھرا ہے، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، یہ اس کا آج نتیجہ ہے۔ آج مسلمان ہر جگہ پر پریشان ہے۔